والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 200 questions on Sunni and Shia issues with انجینئر محمد علی مرزا۔ مرزا جی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذوات کے اوپر اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات ہم سیکھ سمجھ رہے تھے۔ سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت اور آپ کے جو قاتلین ہیں، چونکہ وہ مرزا صاحب کے رشتہ داروں میں سے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب نے ان کو چھپانے کے لیے اس کا الزام کسی نہ کسی کے اوپر تو جو ہے وہ ڈالنا تھا، اور ظاہر ہے وہی پرانی سیاست کے جو ہے وہ الزام کسی بھی طرح کوشش یہ کی جائے کہ صحابہ اور صحابہ کی اولادوں کے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ ڈال دیا جائے، اور اس سے مسلمانوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ اسلام اپنے ابتدائی دور کے اندر ہی آپسی خون ریزی کا شکار ہوا۔ تو مرزا صاحب نے اس کے لیے اپنی سی کوشش کی، جیسے کہ پیچھے ان کے آباء و اجداد بھی کرتے آئے، لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جس طرح وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اسی طرح مرزا جی بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے والد سے تفصیل پڑھ رہے تھے۔ مرزا جی آگے کہتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے، میں نے کتنی روایتیں اس میں نقل کی ہیں، کہتے ہیں جی فلاں چیز ثابت نہیں، یہ ساری کی ساری یہ واقعہ کربلا کے اوپر جو میرا رافضیت ناسبیت والا پمفلٹ 5A ہے اس کے اندر موجود ہے، یہ چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے یہ مرزا جی نے جس پمفلیٹ کی طرف اشارہ دیا ہے، ہم اس پمفلیٹ کا انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جواب جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اور مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی نے کوئی الگ سے کارنامہ نہیں کیا ہے، بلکہ مرزا جی نے یہی جو واقعہ کربلا کے حوالے سے دو مرزا جی کے جو پمفلیٹ ہیں 5A 5B وغیرہ، مرزا جی نے اسی کو جو نا رٹا مارا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے اس سب کے جو ہے وہ جوابات جو ہے آپ بھائیوں کے سامنے رکھے ہیں، اور مزید جو ہے وہ جو رہ گیا ہے اس کے جوابات آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ جی یہ چیز ثابت نہیں ہے، وہ چیز ثابت نہیں ہے، تو دیکھیں یہ بات ہوگی جب وہ ثابت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال چھوٹی سی ہے، میں بطور طالب علم یہ بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو بھائی مستقل ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں ہے بات کہ پچھلے 1 سال سے ہم مرزا جی کو جو جوابات دے رہے ہیں، آج تک اس کا جواب الجواب مرزا جی یا مرزا جی کے حواریوں میں سے کسی ایک سے بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ یوں ہی ہو جاتا کہ مرزا جی یا مرزا جی کے حواریوں میں سے جس کی نمائندگی مرزا جی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے جواب دے رہا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے فلاں بات جو آپ نے کی وہ غلط ہے، فلاں ترجمہ جو آپ کا کیا ہوا ہے وہ غلط ہے، فلاں روایت کے اوپر جو آپ نے بحث کی وہ بحث غلط ہے، رجال کے اعتبار سے جرح و تعدیل کے حوالے سے یا کسی اور بات پر کوئی اٹھتا اور یہ بات کہتا آپ نے جو بات کی یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن ایسا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اب تک نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ثابت شدہ حقائق جو ہے وہ بھائیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہم یہ بات ہمارے لیے کوئی بات نہیں کر پا رہا اب تک کہ یہ بات ثابت نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں اس سے پہلے مرزا جی نے یہ بات کہہ دیا کہ جی یہ کہتے ہیں کہ بھلا چیز ثابت نہیں، تو بھائی ضعیف متروک قسم کی روایات بیان کیوں کرتے ہو کہ جو لوگ تمہیں پکڑیں اور پھر تمہارے سامنے بات رکھیں کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے؟ بات سیدھی سی ہے۔ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ صحیح دلائل تو صحیح دلائل بیان کریں۔ اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں
میرے بھائیوں یہ مطلب باتیں کر دینا آسان ہے. دیکھیں ہم بلو پرنٹ آپ کو پیش کر رہے ہیں نا بلو پرنٹ پیش. یہ تاریخ اس تاریخ میں بیٹھے گی جو مودودی صاحب بیان کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو جو سمجھنے کی ہے، مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 100 کوسچنز 100 ایشوز 100 کوسچن آن سنی شیعہ ایشوز پر جو مرزا جی نے بات کرنی تھی. مرزا جی نے ابتدائے گفتگو پارٹ 1 میں ابتدائے گفتگو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم. مرزا جی کو مودودی صاحب کی وکالت نہیں کرنی تھی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اردو خواں طبقہ اس کو زہر بھرنے کے لیے جو چیزیں بطور ریڈنگ آپ دیں گے اس میں ایک یہ مودودی صاحب والی کتاب بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مندرجات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے کہ کسی بھی طرح عوام کے سامنے ان مندرجات کا ضعیف ہونا یا ان میں جال سازی ہونا یا ہیرا پھیری ہونے کے جو علماء کرام ثبوت دے چکے ہیں، عوام ان کو دیکھ کر تحقیق کر کے اس کتاب کو پس پشت نہ پھینک دے، کیونکہ وہی تو اردو خواں طبقوں کو زہر بھرنے کے لیے چند کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اسی لیے مرزا جی کیا کر رہے ہیں کہ مرزا جی نے یہاں پر یہ بات کہی کہ ہم مطلب باتیں کر دینا. دیکھیں بڑا آسان ہے، ہم بلو پرنٹ پیش کر رہے ہیں آپ کو. بلو پرنٹ کا مطلب سمجھیں، بلو پرنٹ وہ پہلا بنیادی ماخذ. کہتے ہیں یہ جو نا بلو پرنٹ یہ تاریخ میں بیٹھے گا جو مودودی صاحب بیان کر رہے ہیں، یا مرزا جی وہ ہوگا جو آپ نے مسئلہ نمبر 175A پارٹ 1 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز کے اندر جو آپ نے کہا ہے، یا وہ ہوگا. آپ نے کہا میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری، مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف. میرا چیلنج ہے، کوئی مثال پیش کریں، ایبسولوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں. ایبسولوٹلی ساتھ جوڑنا پڑے گا، لازمی، جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکل سکے گا. مرزا جی نے یہ واضح کر دیا کہ تاریخی جھوٹی من گھڑت روایات سے ہی آپ یعنی کہ بخاری مسلم میں بیان کردہ احادیث کے معنی مفہوم کو توڑ مروڑ سکتے ہیں. اس سے پہلے ایسا کرنا ممکن. تو جس چیز کو مرزا جی بلو پرنٹ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں تاریخ کا بلو پرنٹ نہیں، ڈارک سائیڈ ہے. وہ ڈارک سائیڈ جس کی تحقیق کے بغیر اس کو بیان کرنا ایک عام طالب علم کے لیے انتہائی مہلک ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہمیں تو طلباء حاصل بھی نہیں ہیں، ہمیں تو مقلدین کی ایک انتہائی لیچڑ گروہ حاصل ہے جس نے کولو کے بیل کی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے کہ مرزا جی جو کہیں گے وہ صحیح ہے، مرزا جی جو کہیں گے وہ یعنی مرزا جی جسے غلط کہہ دیں گے وہ غلط. خود سے کتابیں کھولنا، تحقیق کرنا، علماء سے رجوع کرنا جو کہ اسپیشلسٹ ہیں. اب میری بات سمجھیں، وہ تو مرزا جی نے پہلے تو علماء سے ہی متنفر کیا ہے. کہتے ہیں لیکن یہ جو کچھ کوڑ کباڑ ہے یہ سارے تاریخ سے پیش کر رہے ہیں، یہ اصل میں منکرین حدیث ہیں، یہ اصل میں منکرین حدیث ہیں. اچھا، مرزا جی کو جو مرزا جی کا اصلی چہرہ دکھا ہے وہ منکرین حدیث ہوتا ہے. چلیں کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں منکر حدیث کیا ہوتا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کے اندر جو روایت ہے کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. مرزا جی نے اس حدیث سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا ہے کہ اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں ایک جگہ مرزا جی کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے،
تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ کہہ دیں کہ آپ کے بھائی یہ حدیث ہی جعلی ہے۔ اور بھائی سن رہے ہیں؟ یا تو یہ کہہ دو ڈائریکٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی دعا قبول نہیں ہوئی، یا تو یہ کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ کہہ دو کہ بھائی حدیث ہی جعلی ہے۔ صحیح حدیث کو اپنے مزعومہ عقائد کے خلاف پا کر پہلے تو ایک تعویل کرو کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی، گو اگر آپ اس تعویل میں کامیاب نہیں ہوتے تو دوسرا طریقہ کیا کرو، دوسرا طریقہ وہ بھی مرزا جی کے الفاظ میں اس کا بازاری لفظ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مرزا جی نے پارٹ 2 میں ایک جگہ پر ایک روایت پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے جان چھڑاؤ اس روایت کو ہی ضعیف کہہ دو۔ ہم نے پچھلے دنوں پڑھا تھا جان چھڑاؤ اس روایت کو ہی ضعیف کہہ دو، سمجھے ہیں؟ یہ مرزا جی کے ہی بیانیے میں آپ کو میں بات بتا رہا ہوں۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے منکرین حدیث وہ نہیں ہے جو مرزا جی کا علم رد کر رہے ہیں، مرزا جی خود بہت بڑے منکر حدیث، اور کیوں نہ ہو مرزا جی کے اساتذہ کے اندر، مرزا جی جن کو خود اپنا استاد کہتے ہیں، جاوید احمد غامدی جیسے لوگ موجود ہوں، اور اس کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ مرزا منکر حدیث نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ آدمی ساون کے اندھوں میں سے ایک اندھا ہے۔ آگے مرزا جی کہتے ہیں اچھا دیکھیں یہ سنابلی صاحب جتنے حوالے دے رہے ہیں منکرین احادیث کے دے رہے ہیں نا، جن کو اہل حدیث بھی خبیث مانتے ہیں، شبیر کو، اسی طریقے سے محموم احمد عباسی کو، ان لوگوں سے حوالے دے رہے ہیں۔ اچھا سمجھیں ذرا اس بات، کفایت اللہ سنابلی صاحب نے جو حوالے دیے ہیں، مطلب آپ دیکھیں دو ہی صورت ہے نا، میں عموماً ایک بات کرتا ہوں، ایک تو ہمارے جیسے لوگ ہیں مرزا جی کو سننے والے جو مرزا جی کے شہر میں نہیں آتے، مرزا جی کی اصل حقیقت ان کے سامنے عیاں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے اگر کفایت اللہ سنابلی صاحب کی کتاب ہم نے نہ بھی پڑھی ہوتی، مرزا صاحب جیسے یہاں پر یہ بات کرتے ہیں نا کہ سنابلی نے جو حوالے دے رکھے ہیں وہ دیکھو، ہم کتاب کھول کے تحقیق کرتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی کے کہنے سے پہلے ہم نے سنابلی صاحب کی کتاب دیکھ رکھی ہے، نہ اس میں محمود احمد عباسی کا حوالہ ہے، نہ اس میں کسی شبیر کا حوالہ ہے، منکر حدیث شبیر کا حوالہ ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی وہ عوام کہ جو علماء اور ان کی کتابوں سے دور ہے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آرام سے ان کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کے اطمینان سے مرزا جی نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی وہ دیکھو جتنے بھی حوالے یہ سنابلی دے رہا ہوتا ہے منکرین حدیث کے دے رہا ہوتا ہے، محمود احمد عباسی یا شبیر، نہ سنابلی صاحب نے محمود احمد عباسی کا حوالہ دیا ہے اور نہ ہی کسی منکر حدیث شبیر کا دیا۔ بہرحال آگے کہتے ہیں علی الحسن نقوی صاحب نے لقمہ دیا، کہتے ہیں نہیں شبیر کا تو نہیں دیا نا، عتیق الرحمن سنبھلی مرزا جی نے روک کے کہا ہاں ان لوگوں کو ان کو اہل حدیث، اب دیکھو وہ علی الحسن نقوی نے بھی کہا کہ اس نے کسی شبیر ابیر کا تو حوالہ دیا ہی نہیں، مرزا جی نے بولا بھائی پول کھل رہی ہے تو مرزا جی نے فوراً روک کر نہیں وہ اہل حدیث، پھر علی الحسن نقوی نے کہا محمود احمد عباسی، اب مرزا جی نے کہا محمود احمد عباسی کو تو اہل حدیث خبیث کہتے ہیں، انگریزوں کا پٹھو منکرین حدیث، وہ تو بخاری کو کھوتا کہتا تھا، ابو جابر دامانوی وہ خود کہتے ہیں اس سے ابو جابر دامانوی نہ رجوع یعنی رجوع نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم اگر بیٹھے ہوتے نا مرزا جی کہتے ہیں جانے من یہاں تو دیکھو، ادھر تو دیکھو، ہماری طرف تو دیکھو، بولے جا رہے ہو ٹھہرو، ادھر تو دیکھو۔ وہ کفایت اللہ سنابلی نے جو حوالے دیے ہوئے تھے اس کا کیا ہوا؟ نہیں سمجھے؟ ابے تیرے سامنے بیٹھنے والے نے تجھے پکڑ لیا کہ نہیں وہ شبیر کا کون سا حوالہ دیا ہوا ہے، فوراً بات پلٹا کے نہیں وہ تو محمود احمد عباسی کو پہلے تو سنی، یہ کہہ رکھا ہے وہ کہہ رکھا ہے، روکو نا، پہلا والا جھوٹ تو تمہارا کلیئر کر لیں کہ وہ کفایت اللہ سنابلی نے کس کے حوالے دیے ہیں، ایسا آدمی ہے کتنی جلدی سے بات گھما کے اس طرف لے گیا۔ بہرحال کہتے ہیں وہ بخاری کو کھوتا کہتا تھا، ابو جابر عبداللہ دامانوی بھی نا اس سے رجوع نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ محمود احمد عباسی نے ضرور کرا ہو، لیکن مرزا جی آپ اپنی اداؤں پہ تو غور کیجئے، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ سنو ذرا بات،
اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں مرزا جی کہتے ہیں یہ ابو داؤد کی عادت ہے، وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ہم تو پتہ ہے غلطی ہے۔ اگر محمود احمد عباسی بخاری کو کھوتا کہتا ہے تو نے جو امام ابو داؤد کے لیے کہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں روایتوں میں نام چھپا لیتے ہیں، تو اس نے کھوتا کہا تو نے خیانت کا الزام لگایا۔ تجھ میں اور محمود احمد عباسی میں کوئی فرق ہے؟ یا وہ محدثین کی نیتوں پہ حملہ، ان کی ذوات پہ حملہ کرتا ہے، وہیں تو بھی کرتا ہے۔ تجھ میں اور محمود احمد عباسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق زیادہ میں زیادہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ جو حضرات محمود احمد عباسی کو ناسبی کہتے ہیں وہ تجھے رافضی کہتے ہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی اچھا، بخاری کھوتے نے بھی، بخاری میں حدیث لیے ہے کہ حسین کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اور آئیے لوگ کہتے ہیں جی سامنے رکھا گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید اللہ نے قتل کروایا؟ اچھا وہ سر میرے سامنے سر کاٹ کے لا کے رکھے میرے بیٹے کا، تو میں اس کو انعام نوازوں گا؟ پھر وہ چھڑیاں مارنے لگا۔ ٹھیک ہے جی، ایویں غلط تعویل کرتے ہیں یہ اس طریقے سے کہ آپ ہر بات میں سے۔ اچھا دیکھیں، سمجھے گا ذرا بات۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، اللہ کے نزدیک یہی پرہیزگاری کے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جو تم اعمال کرتے ہو اس سے باخبر۔ دیکھیں اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے انسان کو ہر صورت میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھڑنا چاہیے۔ بنو امیہ دشمنی اپنی جگہ، عبید اللہ ابن زیاد قاتل حسین ہوگا یہ بھی اپنی جگہ، لیکن آپ ایسی کوئی بات کسی کی طرف منسوب کریں جو اس نے نہ کی ہو۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں ایک چھوٹی سی، میں اگر یہ کہوں مرزا جی کے جو ابو ہیں وہ واقعہ کربلا میں شامل تھے، وہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو مرزا جی یہاں کیا بولیں گے؟ یا آپ نے تہمت لگائی، یا آپ نے میرے والد پر تہمت لگائی ہے، اور مزید مرزا جی ایک علمی شخصیت اگر ہوں تو، ویسے تو ہے نہیں لیکن اگر ہوں تو مرزا جی فوراً کہیں گے آپ اس کے ثبوت دیں۔ لطف کی بات ہے کہ مرزا جی کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، تو یہی وجہ ہے مرزا جی نے اس جملے کو اس طریقے سے کہا ہے کہ اور آئیے لوگ کہندے نے جی سامنے سر رکھا گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید اللہ نے قتل کروایا۔ دیکھو مرزا جی نے خود ہی یہ لقمہ بھی، یہ اعتراض بھی مرزا جی نے خود ہی بیان کر دیا۔ اب مرزا جی جواب کیا دے رہا ہے؟ اچھا وہ سر میرے سامنے سر کاٹ کے لا کے رکھے میرے بیٹے کا، تو میں اس کو انعام نوازوں گا؟ اب دیکھیں سمجھے ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 159 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باب مناقب الحسن والحسین ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 3748 ہے۔ سنیں ذرا بات، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا، تو وہ سر ایک یعنی تشت میں تھا، وہ سر ایک تشت میں لایا گیا۔ فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی سے اس کی طرف اشارہ کرا سر کی طرف، اور آپ کے حسن کے بارے میں کچھ کہا۔ فقال انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ بھئی عبید اللہ بن زیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تو دیکھا نہیں تھا، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورتی حسن کی تعریف کرنے لگا، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تذکرے کو 4 چاند لگانے کے لیے فرمایا کہ آپ کا حسن کس کی طرح ہے؟ کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بالکل اپنے نانا کے مشابہ ہیں، آپ اپنے نانا کے مشابہ ہیں۔ سنیے گا ذرا بات، اب غور طلب نکتہ ہے کہ یہاں پر
یعنی کہ یہ الفاظ سب سے پہلے کہ کیا اس کو انعام سے نوازے گا, کیا اس کو انعام سے نوازے. یہ کیا ہے؟ بخاری کے اندر سنو ذرا بات کو, بخاری میں یہ الفاظ کہاں ہیں کہ وہ آپ کو حسن سے نوازے گا؟ یہ الفاظ بخاری میں تو نہیں ہے. اس یعنی انعام سے نوازا. اب تو لازمی سی بات ہے کہ بخاری کے اندر یعنی الفاظ تھے نہیں, آپ نے اس کے اندر یہ الفاظ بنائے, یہ الفاظ اس میں آپ نے گھسیڑے, روایت میں الفاظ نہیں تھے, آپ نے روایت کے اندر باقاعدہ گھسیڑ دیا. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے کہا, پھر وہ چھڑیاں مارنے لگا, چھڑیاں مارنے لگا وحید الزماں کا ترجمہ, چھڑیاں مارنے لگا وحید الزماں کا. دیکھو ذرا سمجھنا, وحید الزماں نے یہاں ترجمہ کیا ہے فجال ینکتو کا, کہ اس پر یعنی چہرے پر نعوذ باللہ لکڑی سے مارنے لگا. وجہ بعض ضعیف روایات کے اندر یہ الفاظ مارنے کے موجود ہیں, بعض ضعیف اور متروک روایات کے اندر یہ مارنے کے الفاظ موجود ہیں. لیکن اگر مرزا جی یا مرزا جی کے حواریوں میں سے کسی کو بھی شوق اٹھا اور کسی نے بھی ان روایات کا تذکرہ کیا, ہم ان کی اصل حقیقت عوام کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. سر دست عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے یعنی کہ نظریے کو روایت میں گھسیڑنا نہیں تھا, جبکہ نہ تو لفظ آپ کا ساتھ دے رہا تھا, یعنی وہ جملہ نہ وہ آپ کا ساتھ دے رہا تھا, نہ اس روایات کے دیگر صحیح طریق. اب میری بات سمجھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ ان کا سر اگر میرے سامنے لا کر رکھا جائے تو کہ میں ان کا سر جو ہے وہ سر کاٹ کے لانے والے کو میں انعام سے نوازوں گا؟ یہ بخاری کی روایت میں کہاں ہے؟ ہاں مرزا جی شاید یہ کہہ سکتا نہیں تو کیا تاریخ میں نہیں ہے؟ ہاں مرزا جی ہوگا, کیوں نہیں ہوگا تاریخ میں, لیکن وہیں تو یہ بات آئے گی مرزا جی جو آپ پہلے تو اپنی اسی ویڈیو کے اندر یعنی یہ بات کہہ چکے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہے اور جو تاریخ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. مرزا جی جو احادیث بتا رہی ہیں آپ نے اس پہ بس نہیں کی, اور جس کے لیے آپ خود کہہ چکے ہو کہ تاریخ اور لطف کی بات. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں کہا بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کے چلو, حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی. لیکن مرزا جی آپ بخاری مسلم کو چھوڑ کر جب بابوں کی اور حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ پڑھتے ہو تو آپ کی عوام کیسے آنکھ بند کر کے آپ کی بات مان لیتی ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ روایت میں الفاظ تھے نہیں, مرزا جی نے عبید اللہ بن زیاد دشمنی میں اس میں گھسیڑ دیے. اچھا جی, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یار لوگوں کو پریشانی ہونا شروع ہو جائے اور وہ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ آپ نے بھی اس کے اندر جو نا ڈالا ہے. دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات, مصباح اللغات کے صفحہ نمبر 907 کے اوپر وہ لکھتے ہیں نکت الارض بکذیب او باسبہ. اصل میں لفظ نقطہ سمجھتا ہے کہ میں نے کسی چیز کا اثر, کسی چیز کا اثر. وہ کہتے ہیں نکتن الارض بکذیب او باسبہ, کذیب چھڑی, کذیب چھڑی, نکت الارض بکذیب چھڑی کے ذریعے زمین میں اثر کرنا یعنی کہ نشان پیدا کرنا, او باسبہ یا انگلی سے, یا انگلی سے. اب وہ خود ترجمہ کر کے بتاتے ہیں سوچ کی حالت میں چھڑی یا انگلی سے زمین کو کریدنا. سوچ کی حالت میں بھائی میرے چھڑی یا انگلی سے, چھڑی یا انگلی سے زمین کو کریدنا. اب بخاری کی روایت میں سنو ذرا بات کو, بخاری کی روایت میں کذیب کا لفظ موجود, چھڑی کا لفظ موجود نہیں ہے, تو ترجمے میں کیسے گزرا؟ یا مرزا جی نے ترجمے کی تقلید کرتے ہوئے چھڑیاں مارنے لگا, یہ کیوں بولا؟ روایت میں تو نہیں تھا یہ لفظ, لفظ ہی نہیں تھا. اچھا پھر سنیں, یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے, مرزا جی باقاعدہ اپنی اس ویڈیو میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ صحیح بخاری کی ایک روایت پر بات کرتے ہوئے مرزا جی کہتے ہیں اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں, ابن حجر اسقلانی کی,
یہ ابن حجر اسقلانی کی شرح فتح الباری. ہم مرزا جی کے مشورے کے مطابق مرزا جی کو وہ حوالہ دے رہے ہیں جو مرزا جی کے لیے بھی آسان ہے اور مرزا جی کی شاد عوام کے لیے بھی. ٹھیک ہے نا, لغت کا بھی حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ فتح الباری کی جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 425 ہے, کتاب القدر ہے. کتاب القدر میں باب, امام بخاری نے باب قائم کیا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6603 کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. اچھا چلیں, میں آپ کو وہ پہلے حدیث بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر باب قائم کیا ہے, یہ دیکھیے گا ذرا, باب الرجل ینکت الشیء بیدیہ فی الارض, یہ اس کے تحت باب قائم کیا ہے. پھر اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6217. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے, فجعل ینکت فی الارض بعود, آپ چھڑی سے زمین کو کورید رہے تھے, آپ چھڑی سے زمین کو کورید رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جنت یا جہنم کا ٹھکانہ طے نہ ہو چکا ہو, طے نہ ہو چکا ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیوں نہ اسی کے اوپر بھروسہ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو, کیونکہ ہر شخص جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا اسے ویسی ہی توفیق دی جائے گی. اب آپ سمجھیں ذرا بات کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہے وہ یہ باب قائم کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کی شرح کرتے ہوئے وَمَعَهُ عَوْدٌ, آپ کے پاس ایک لکڑی تھی, يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْض, کہ آپ اس کے ذریعے زمین میں اثر پیدا کر رہے تھے. حافظ ابن حجر اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہی عصا, یہ گویا ایک چھڑی ہے, او قضیب, یعنی عصا لکڑی, قضیب چھڑی, یمسکہ الرئیس لیتوکا علیہ, بڑا سردار وغیرہ اس پہ سہارا لیتا ہے, اس پہ وَيَدْفَعُ بِهِ عَنْهُ, یا خود سے کسی چیز کو ہٹاتا ہے. وَيُشِيرُ بِهِ لِمَا يُرِيدُ, اور جس کی طرف ارادہ ہو اشارہ کرتا ہے. وَيُشِيرُ بِهِ لِمَا, اور جس کی طرف ارادہ ہو اشارہ کرنے کا اس کی طرف اس کے ذریعے اشارہ کرتا ہے. تو یہ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے, ینکت. اب ینکتوں کے ساتھ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا لفظ ہوگا جیسے مثال کے طور پہ قضیب ہے, عصا ہے, حروب میں سے کوئی چیز ہے, ہتھیاروں میں سے, تو تب اس کے معنی مارنے کے, کوریدنے کے, خراب کرنے کے آ سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہو تو اصولاً اس کے معنی اشارہ کرنے کے ہوں گے. اب کسی کے ذہن میں آیا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے تو ذرا سمجھے گا. اسی باب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے باب من نکت العود بین الماء والتین. کتاب الادب میں, صحیح بخاری کتاب الادب میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے, اور اس کے تحت حدیث نمبر 6216 ہے. کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے. وفی ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم عود, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی. یضرب, کیا لفظ ہے, یضرب بہی بین الماء والتین, آپ مار رہے تھے اس سے کیچڑ میں, آپ مار رہے تھے اس سے کیچڑ میں. تو جب تک قرینہ موجود نہ ہو نا اس وقت تک آپ ینکتوں کے معنی مارنا کر سکتے نہیں. امام بخاری نے دیکھو اسی کے اوپر باب کیا کام کیا اسی حدیث میں, من نکت العود بین الماء والتین, جو شخص کیچڑ میں لکڑی کو لگائے. اور وحید الزماں نے یہاں ترجمہ کیا کیا, مارے. تب مارنا یا ترجمہ کیوں ہو سکتا ہے, کیونکہ عربی میں لفظ ہے یضرب بہ بین الماء والتین, کہ آپ اس لکڑی سے مار رہے تھے کیچڑ میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی, پھر اسی طرح دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 کتاب الطلاق ہے, اس کے اندر حدیث نمبر ہے 3586. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھ سے بیان کیا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قال لما اعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، کہ جب یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ تھے، قال دخلت المسجد فاذا الناس ينكثون بالحصى یقولون طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر داخل ہوا، لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ فَإِذَا النَّاسَ يَنْكُثُونَ بِالْعَصَا، وہ کنکریوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ اب یہاں نکتا کہ ینکتون کا لفظ جمع کا صیغہ، نکتا وہی اس کا واحد ہے، سمجھے ذرا بات کو۔ ینکتون بالحصا، وہ یعنی کہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کنکریوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ اب یہاں یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کنکریاں مار رہے تھے، کرے گا کوئی یہ معنی؟ اور لطف کی بات، کنکریاں مارتے ہوئے کیا رہے ہیں؟ مثال ہے اگر کوئی یہ معنی کرتا یا نکتا کہ معنی یہ کرتا مارنا بغیر کسی کرینے، یقولون طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو شاید طلاق دے دیا۔ پتہ لگا نکتا کے معنی یعنی انسان کا تفکر کی حالت میں، غور و فکر کی حالت میں، کسی سوچ کی حالت میں، جیسے کہ خود ہم نے لغت میں بھی پڑھا کہ سوچ کی حالت میں انسان کا لکڑی سے کریدنا، تو وہ اس حالت کے اندر یعنی کہ وہ تذبذب کا شکار تھے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے نہیں دی ہے، بیویوں سے علیحدہ تو ہیں، تو اس حالت میں وہ سوچ رہے تھے اور کنکریوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ اچھا، پھر اسی میں صحیح مسلم ہی کے اندر کتاب الحج کے اندر حدیث نمبر ہے 3142، میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، خود بخود پس منظر اس لفظ کا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ عبداللہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیہ عبد الملک بن مروان کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں وفد لے کر گئے۔ عبد الملک نے ان سے کہا کہ ابو خبیب، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کہتے ہیں کہ ابو خبیب حضرت عائشہ سے بغیر سنے روایت کرتے ہیں۔ حارث نے کہا نہیں، میں نے خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ عبد الملک نے کہا تم نے جو سنا ہے وہ بیان کرو۔ حارث نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم نے، حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا تمہاری قوم نے کعبے کی تعمیر کو چھوٹا کر دیا ہے، تمہاری قوم نے کعبہ کی تعمیر کو چھوٹا کر دیا ہے۔ اگر تمہاری قوم نے نیا نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو جتنا انہوں نے اس میں سے چھوڑ دیا ہے میں اس کو دوبارہ بنواتا، بس اگر میرے بعد تمہاری قوم سے دوبارہ بنوانے کا ارادہ کرے تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ انہوں نے اس تعمیر میں سے کیا چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ جگہ دکھائی جو تقریباً 7 ہاتھ تھی۔ یہ عبداللہ بن عبید کی روایت ہے، اور ولید بن عطا نے اس میں مزید یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 2 دروازے زمین کے ساتھ بناتا ہے، ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی جانب۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری قوم نے اس کا دروازہ کیوں اونچا کر دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری قوم نے اس کا دروازہ کیوں اونچا کر دیا تھا؟ تمہاری قوم سے مراد قریش عرب۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے علم میں نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چودراہٹ کے لیے۔ کس کے لیے؟ چودراہٹ کے لیے، تاکہ جن لوگوں کو چاہیں وہی کعبہ میں داخل ہو سکیں۔ جب کوئی شخص کعبہ میں داخل ہونا چاہتا تو وہ اسے بلاتے، اور جب وہ داخل ہونے کے قریب پہنچتا تو اس کو دھکا دے کے گرا دیتے ہیں جس سے وہ گر پڑتا۔ عبد الملک نے حارث سے کہا کیا تم نے حضرت عائشہ سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ عبد الملک نے کہا یعنی کہ عبداللہ بن عبید نے کہا کہ میں نے خود سنی ہے، بالکل۔ عبد الملک تھوڑی دیر، دیکھو سننا ذرا، عربی عبارت بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں، کالا فنکت ساعۃ بحصاہ، تو عبد الملک تھوڑی دیر تک اپنی چھڑی سے کیا کرتا رہا؟ نکت، میں نے لکڑی سے زمین کو کریدتا رہا۔ ثم قالا، پھر فرمایا وددت انی ترکتہ وتحملہ، مجھے اگر پہلے اس بات کا پتہ ہوتا تو کاش میں اس تعمیر کو اس کی حال پر ہی چھوڑ دیتا۔ تو پتہ لگا کہ یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی غور و فکر کی حالت میں، انتہائی سوچ کی حالت میں، یعنی کہ لکڑی سے یا ہاتھ سے کسی چیز کو کرے دے،
اور جب بخاری کی روایت میں عصا یا قضیب کوئی اس قسم کا لفظ موجود نہیں ہے جس سے یہ احتمال بن سکتا ہو کہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، تو آپ یہ تک معنی بخاری کی روایت میں نہیں کر سکتے کہ عبید اللہ بن زیاد اس سے کوئی نعوذ باللہ من ذالک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہ لکڑی پھیر رہا تھا، یہ لفظ تک آپ اس کے اندر نہیں ترجمے میں لا سکتے۔ بات آگے لے جانے سے پہلے اس کو ذرا سمجھیے گا بات کو نا، شاید کسی کہنے والے کے ذہن کے اندر کسی سوچنے والے کے ذہن میں خیال ہے کہ میں عبید اللہ بن زیاد کی وکالت کر رہا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد قاتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا، اور ظالموں ذرا سمجھو بات کو، سامنے انس بن مالک بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور سنو ذرا بات کو، اگر جو تم عبید اللہ بن زیاد کی طرف فعل منسوب کر رہے ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ اس نے سیدنا حسین کے چہرے کی بے حرمتی کی، اور ظالموں بتاؤ انس بن مالک یہ بیٹھے دیکھتے رہے؟ گو صرف یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا، کانا اشباہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، بس۔ ارے تمہارے میرے جیسا کسی کھیت کی مولی نہیں، اگر اس کے سامنے عبید اللہ بن زیاد کوئی ایسی ذلیل حرکت کرتا، ہم عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پیر توڑ کے اس کے جسم سے ٹانگ دیتے۔ اور یہاں تو بات ہو رہی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 12 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا حسین کا مناقب بیان کرنے میں تیسرے نمبر پر جس صحابی کا نام آتا ہے وہ انس بن مالک، اور وہی انس بن مالک کے سامنے اگر عبید اللہ بن زیاد کوئی ایسی نیچ حرکت کرتا تو آپ مجھے بتاؤ کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کو چھوڑ دیتے؟ ہاں، یا پھر وہ ہوتا کہ جو مرزا اور مرزا کے آبا و اجداد تاثر دیتے رہے کہ جو کچھ بھی اہل بیت کے ساتھ مظالم ہوئے صحابہ کی مرضی سے ہوئے، صحابہ ان مظالم میں مکمل طور پر شامل تھے۔ اللہ کی قسم اگرچہ بات یہی ہو تو چھوڑو تقیہ کو، کھل کے بولو، یہ کھل کے بولو، تم ایسا بولنے کی کوشش کرو، ہم تمہارے اپنے ازار بند سے تمہارا منہ باندھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور گو اگر ایسا تم نہیں بولتے تو پھر مانو اس بات کو، جرت نہیں ہو سکتی عبید اللہ بن زیاد جیسوں کی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر وہ اس قسم کی کوئی ذلیل حرکت کر سکتا ہو۔ اور پھر دیکھو ذرا بات کو، لفظ کیا ینکتو، میں آپ کو ینکتو کو بالکل ایک عام محاورے کے اندر بیان کرتا ہوں، بالکل ایک عام محاورے کے اندر۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511 کتاب الصلاۃ ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا تھا باب السترۃ بمکہ وغیرہا۔ حافظ ابن حجر اس باب اور اس کے تحت حدیث نمبر 501 کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی اظنہ انہ اراد ان ینکتو، ینکتو، اور سنو بھائی ذرا بات کو، وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کا جو باب ہے باب السترۃ بمکہ وغیرہا، مکے والوں اور مکے والوں کے علاوہ کے سترے کا بیان، اس کے تحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں والذی اظنہ، اور یہ کہ میں یہ گمان کرتا ہوں انہ ارادہ، امام بخاری یہ چاہتے ہیں ان ینکتو علی ما ترجم بہ عبد الرزاق، امام بخاری اس باب کی طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں جو امام عبد الرزاق نے قائم کیا۔ بتائیے کیا یہاں ینکتو کا معنی مارنا ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ ہے جملے کا معنی کیا بنے گا، والذی اظنہ انہ اراد ان ینکتو علی ما ترجم بہ عبد الرزاق، کہ میں سمجھتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام عبد الرزاق کے باب پہ باب مارنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوں گے یہ معنی؟ یا یہ معنی ہوں گے
کہ میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام عبدالرزاق نے جو اپنی کتاب میں باب قائم کیا ہے اس کی طرف اشارہ دینا چاہتا ہے۔ اور ذرا سمجھے گا، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا، ینکتو کے معنی اس لیے بھی یہ نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن حبان میں کتاب التاریخ ہے، امام ابن بلبان نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، ذکر البیان بأن حسین بن علی کانا یشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کے بیان میں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اس کے تحت حدیث نمبر 6933 ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کنت عند ابن زیاد، میں تھا ابن زیاد کے پاس، اس جیء براس الحسین، کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے پاس لایا گیا، قال فجعل یقول بکذبہ فی انفہ، کہ اس نے اپنی چھڑی سے آپ کی ناک کی طرف اشارہ کر کے وہ یقول، وہ کہنے لگا ما رأیت مثل ھذا حسنا، میں نے اس جیسی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی، میں نے اس جیسی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی۔ فقلت، میں نے اس سے کہا اما انہ کان من اشبہہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے کہا اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ کتنی بات واضح ہو جاتی ہے۔ اگر وہ عبید اللہ بن زیاد اگر نعوذ باللہ من ذالک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی کسی قسم کی بے حرمتی کر رہا ہوتا، کیا بے حرمتی کرنے والا اس طرح کے جملے بولتا ہے؟ اور پھر کیا جواب میں صحابی رسول اس کو ایسے بولتے ہیں؟ صحابی رسول پہلے تو کچھ نہیں اس سے لڑتے نہیں، اس سے مزاحمت نہیں کرتے، کم سے کم اس پہ تنقید تو کرتے۔ لیکن انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اگر تنقید بھی نہیں کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ینکتو کا یہاں معنی ہوگا، ینکتو کا یہاں معنی مارنا نہیں ہو سکتا۔ اب رہ گئیں وہ ضعیف روایات جن کے بلبوتے عبید اللہ بن زیاد کی طرف اس چیز کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو میں تھوڑی دیر پہلے ابتدا میں بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مرزا صاحب کے حواری جہاں یہ شوق پورا کریں گے وہیں ہم مرزا جی کو ان روایات کی حقیقت بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بیان کر دیں گے۔ اور سنیں ذرا بات، پھر ذرا سمجھے گا، یہاں میں ایک نقطے کی طرف اور توجہ دلاتا جاؤں، یہ تحقیق کا ایک نقطہ ہے، اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم اس حوالے سے دوبارہ بھی آگے بھی اگر جہاں مرزا جی اب یہ دوبارہ سے شوق پورا کریں گے وہاں مرزا جی کو شوق پورا کروائیں گے۔ میں آپ بھائیوں کو ایک تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں، ہر وہ روایت جس میں صراحتاً نام لے کر مرزا جی نے جو نام بیان کیے ہیں، مثلا عبید اللہ بن زیاد، مثلا عمر ابن سعد، یا جو نام مرزا جی نے استعمال کیے ہیں، آپ میری بات سمجھیں، مرزا جی نے اس میں سے کوفے کے اصل قاتلین کو جو چھپایا ہے، جو خود کو شیعان علی کا کہتے تھے، مرزا جی نے آگے پیچھے خود کہہ کے آئے نا، کیا وہ شیعان علی تھے یا وہ شیعان ابن زیاد تھے؟ مرزا جی نے وہاں یہ جملہ بولا ہے، تو مرزا جی نے ان کو چھپایا، اور جن لوگوں پہ قتل کا الزام لگانے کی مرزا جی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں، آپ صحیح سند سے ڈھونڈیں کہ آیا یہ حضرات قاتلین ہیں یا قاتلین کوئی اور ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے جن روایات کے اندر قاتلین ان لوگوں کو قرار دیا گیا ہے، ان روایات کو ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی بیان کرتا ہے۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی ان روایات کو بیان کرتا ہے۔ اس پہ پہلے تو میں ایک آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، یہ سمجھیے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ، یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 1107 1108 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کربلا، ثانیہ کربلا کے اوپر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روافظ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بارے میں بہت سی جھوٹی خبریں بنائی ہیں،
اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ تحقیق کرنے والوں کے لیے کافی ہے، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کا بعض حصہ محل نظر ہے، اور اگر امام ابن جریر وغیرہ حفاظ، کون؟ علامہ طبری، اگر امام ابن جریر وغیرہ حفاظ اور ائمہ نے اس کا ذکر نہ کیا ہوتا تو میں اسے بیان نہ کرتا، کیونکہ اس کا اکثر حصہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی روایت سے ہے جو کٹر رافضی تھا، اور ائمہ کے نزدیک وہ ضعیف الحدیث ہے، ائمہ کے نزدیک وہ ضعیف الحدیث ہے۔ یہ تو ہے پہلا پرمغز تبصرہ۔ میرا اس تبصرے سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کسی بھائی کے ذہن کے اندر یہ خیال گزرے کہ میاں یہ تو آپ کی اختراع ہے، نہیں، یہ میری اختراع نہیں ہے، ہمیں تحقیق کی طرف توجہ دلائی ہمارے اسلاف نے، ہم نے تحقیق کی، اور ہم تحقیق کرنے کے بعد آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، آپ تحقیق کریں، اور اس کے بعد جتنے چوڑے ہیں، جتنے شوقین ہیں، ان شوقین کی خدمت میں ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم شروع سے یہ بات کہتے ہیں آپ انہیں قاتلین قرار دیں مگر پھپتیوں سے نہیں، عورتوں کی طرح تانے دینے سے نہیں، الزامات سے نہیں، جھوٹی من گھڑت روایات سے نہیں، صحیح متصل اسانید سے، کیونکہ مرزا جی آپ یہ بات کہہ چکے ہیں، احادیث کچھ اور کہتی ہیں اور تاریخ کچھ اور کہتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں الجرح والتعدیل ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 247 ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو مخنف لیس بثقہ، ابو مخنف قابل اعتبار نہیں ہے، اور امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو مخنف متروک الحدیث، ابو مخنف متروک الحدیث ہے۔ اور سمجھیں امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ جرح ہے یہ اس راوی کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کی روایت مطابعت کے اندر بھی قبول کی جاتی نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی الکامل فی ضعفاء الرجال ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 241 ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہلے تو امام ابن عدی رحمۃ اللہ نے لکھا لیس بشیء، کہ ابو مخنف کوئی چیز نہ تھا۔ اس کے بعد جو امام ابن عدی فرماتے ہیں وہ بڑا غور طلب ہے، فرماتے ہیں حدث باخبار من تقدم من السلف الصالحین، یہ سلف صالحین کے متعلق تاریخی روایات بیان کرتا ہے۔ ولا یبعد منها ان يتناولهم وهو شائی محترق الصاحب اخبارهم، اور اس میں وہ ان کی طرف ایسے ایسے الزامات اور ایسی ایسی باتیں منسوب کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ شیعہ تھا، اور کس طرح کا؟ محترق، جلا ہوا، صاحب اخبارهم، اور انہی کی روایات بیان کرتا تھا۔ وَإِنَّمَا وَصَفْتُهُ لَا يُسْتَغْنِي عَنْ ذِكْرِ حَدِيثَهُ، اور خیر اس وصف سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی حدیث بیان نہ کی جائے، اس کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فَإِنِّي لَا عَالَمَ لَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنِدَةِ مَا أُذْكِرُهُ، اور میں نہیں جانتا اس نے کوئی مسند احادیث بیان کر رکھی ہوں کہ میں یہاں ان کا ذکر کروں۔ وَإِنَّمَا لَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَكْرُوهِ الَّذِي لَا أَسْتَحَبُّ ذِكْرُهُ، اور اس کے سوائے نہیں اس نے مکروہ قسم کی تاریخی روایات بیان کر رکھی ہیں کہ جن کا ذکر میں مستحب سمجھتا۔ سنو ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں امام دارقطنی کی کتاب الضعفاء والمتروکین ہے، اس کے صفحہ نمبر 361 پہ انہوں نے لوط بن یحییٰ الکوفی ابو مخنف کو ضعیف قرار دیا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات من احادیث المرفوعات کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 305 ہے۔ ایک روایت کے اوپر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں وفی حدیث ابن عباس ابو صالح الکلبی و ابو مخنف وکلہم کذابون، اور ابن عباس کی بیان کردہ روایت میں ابو صالح الکلبی ہے اور ابو مخنف ہے، وکلہم کذابون، اور یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال ہے، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 508 ہے، اس کے اوپر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تبصرہ ان الفاظ سے دیتے ہیں لوط بن یحییٰ ابو مخنف اخباری تعلف لا یوثق بہ، لوط بن یحییٰ ازدی تاریخی روایات بیان کرتا ہے، اور اگر تعلف کا معنی کہیں تعلیف کرتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے،
پھر اس کے بعد کہتے ہیں لا یوثق بہ، کسی نے اس کی توثیق نہیں کی، کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔ اسی طرح یہ دیکھیں امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے تنزیۃ الشریعۃ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیہ والموضوعہ، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 98، لوط بن یحییٰ ابو مخنف کذاب تعلف، لوط بن یحییٰ کیا ہے؟ جھوٹا، روایتیں گھڑنے والا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے لوط بن یحییٰ ازدی جیسے کذابوں کی اگر آپ روایات بیان کر کے ان حضرات کے اوپر ان حضرات کا نام لے کے کہیں کہ یہی جو ہے قاتلین حسین ہیں، تو ایک تو یہ ثابت ہوتا نہیں۔ اب بالفرض اگر ثابت ہوتا ہے بالفرض، تو وہ لوط بن یحییٰ کی بیان کردہ روایات کی روح سے کون ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ مزے کی بات دیکھیں، سنیے ذرا۔ پہلے تو میں اس کی مطابقت بیان کرتا ہوں آپ سے، یعنی لوط بن یحییٰ اس میں منفرد نہیں ہوگا جو ہم جس قاتل کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ہماری تحقیق میں، یعنی محدثین کی تحقیق میں جو شخص جو ہے وہ قاتل ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں معجم الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 241، حدیث نمبر 2783 ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبد العزیز حدثنا زبیر بن بکار، امام زبیر بن بکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولد الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ لخمس لیال خلون من شعبان سن 4 من الحجرہ، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 4تھے سال میں شعبان کے مہینے میں، جبکہ 5 راتیں ابھی باقی تھیں، آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ وقتل یوم الجمعۃ یوم عاشورہ فی المحرم سن 61، اور آپ کی شہادت ہوئی محرم عاشورہ کے دن سن 61 ہجری کے اندر۔ وقتلہ سنان بن ابی انس النخعی، آپ کو قتل کرنے والا سنان بن ابی انس نخعی تھا، آپ کو شہید کرنے والا سنان بن ابی انس نخعی تھا۔ یہ دیکھیں ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور سنو ذرا بات کو، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ تو مرزا جی کے لیے ایسا ہے، سنیں، مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر ایک جگہ یہ بات کی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جی اہل سنت کا، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ پھر مزید کچھ جملوں کے بعد فرماتے ہیں انہوں نے جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر پورے چیپٹر باندھے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 200 کے قریب روایات لے کر آئے ہیں اس کے اندر۔ اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے، یہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں سارا چٹا پٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ۔ مرزا جی سیدنا عثمان کی شہادت کے لیے ہمیں آپ مصنف ابن ابی شیبہ پڑھنے کے لیے کہتے ہو، مگر سیدنا حسین کا قاتل کون ہے اس کے لیے آپ یہ نہیں اٹھاتے ہو۔ دال میں کوئی آپ جیسا ہی کالا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 12 کا کتاب التاریخ ہے، صفحہ نمبر 22 ہے، روایت نمبر 24525 ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقتل الحسین ابن علی سن 61 فی یوم عاشورہ وقتلہ سنان بن ابی انس النخعی، آپ شہید کیے گئے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری میں عاشورہ کے دن، اور آپ کو شہید کرنے والا سنان بن ابی انس نخعی تھا۔ پھر اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 279 ہے۔ اور مرزا جی معاف کر دیجئے گا، ہمیں طبری ایسے ہی نہیں پڑھ رہے کہ آپ کے حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی کفایت اللہ سنابلی کی کوڑ کباڑ، نہیں، آپ ہی نے اپنے اس ویڈیو میں ایک جگہ کہا ہے طبری کھولے نا، جو پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے وہی طبری ہم نے کھول لی۔ اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 289 ہے، اس میں جو وہ روایت لے کر آئے ہیں ہمارے اندر اسے پڑھنے کی سکت نہیں، ٹھیک ہے، جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ روایت کو خود پڑھ سکتے ہیں۔ پورا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ سنان بن انس نخعی نے آپ کو شہید کیا ہے، ہم اس کتاب نہیں رکھتے پڑھنے کی، لیکن اتنا ضرور بتا دیں گے
تحقیق کر لو، راوی تفصیل کا جو راوی ہے لوط بن یحییٰ ازدی ابو مخنف ہے بہرحال۔ لیکن ہمیں ایک دوسری روایت اسی یعنی کہ صفحہ نمبر 278 پر وہ روایت ہے کہ شہید کس طرح کے، نعوذ باللہ 289 کے اوپر روایت ہے کہ لوگوں نے سنان بن انس سے کہا تو نے علی کے صاحبزادے نبی کے نواسے کو شہید کیا؟ اور سنو، اور بھائی عبید اللہ بن زیاد نے کیا ہوتا، عمر ابن سعد نے کیا ہوتا یا کسی اور نے، تو وہ کیا کہتا؟ بھائی اللہ کا خوف کرو، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ کہتا ہے لوگوں نے اس پہ کہا کہ تو نے علی کے صاحبزادے نبی کے نواسے کو تو نے شہید کیا، عرب میں سب سے بڑے مرتبے کے شخص کو تو نے شہید کیا۔ سنو ذرا بات، کہنے لگا کہ اس نے ایک شعر پڑھا جواب میں، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، میرے اونٹوں کو چاندی سونے سے لدوا دو، میں نے بلند مرتبے والے حاکم کو قتل کیا ہے، نعوذ باللہ۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے وہ مردود شخص جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور یہ نہ کوئی صحابی ہے نہ کسی صحابی کا بیٹا ہے، لطف کی بات ہے، کوفی ہے، وہی کوفی کہ جن کے لیے پہلے دن سے ہمارا مقدمہ ہے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ کوفی۔ اور سنیں گا ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، جسے کھولنے کے لیے مرزا جی آپ نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ اسے کھولو، جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 1082 ہے، وہی جو ہے وہ سنان بن انس والی روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ لیکن اس کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 اور روایات بھی ذکر کی۔ پہلا کہ عمر ابن سعد کے پاس آ کر، یعنی آپ کی بہن زینب، وہ عمر ابن سعد کے پاس آ کر کہنے لگے، اے عمر ابن سعد جس کے اوپر مرزا قتل کا الزام لگا رہا ہے، سنو ذرا بات، زینب وہ آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آ کر کہتی ہیں کہ اے عمر کیا تو پسند کرتا ہے ابو عبداللہ، حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت، کہ ابو عبداللہ تیرے دیکھتے دیکھتے شہید ہو جائیں؟ پس اس کی داڑھی پر اس کے آنسو بہہ پڑے اور اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اس نے اپنا چہرہ، راوی وہی ابو مخنف ہے، راوی وہی ابو مخنف ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، کہ یہ کیا ہے کہ جب اسی ابو مخنف سے عمر ابن سعد کا یہ چہرہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ بجائے قاتل حسین ہونے کے وہ اس بات کو سن کے رو پڑتا ہے، تب مرزا جی آپ اسے چھپا لیتے ہیں، بیان کرتے ہیں؟ ہمارے نزدیک تو یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ بیان کرنے والا وہ بھی وہی ابو مخنف ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے دیکھیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سنان بن ابی عمر بن انس نخعی اس کے قاتل ہونے کا روایت بیان کی، عمر ابن سعد کا یہ ذکر کر دیا۔ آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں مذہج کے ایک شخص نے آپ کو شہید کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص نے آپ کو شہید کیا ہے، مگر ان میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے۔ عمر صرف اس دستے کا سالار تھا جس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور پہلا ہی قول زیادہ مشہور ہے کیا کہ سنان بن انس نخعی نے آپ کو شہید کیا۔ مرزا جی سلف کا فہم بیان کرنے کی باتیں کر رہے تھے، آپ کیا نہیں آپ نے، وہ اگر آپ سلف کا بیان کرتے تو کیا پتہ لگتا کہ سلف بھی عبید اللہ بن زیاد یا عمر ابن سعد کے کھاتے میں مطلقاً شہادت حسین کو ڈالتے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ اور آپ کے آبا و اجداد کا ہی طریقہ کار ہے۔ سنو، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن خلدون ہے، اس کی یہ
جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 544 ہے، اس وہی سنان بن انس کے حوالے سے روایت جو ہے امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور امام ابن خلدون بھی یہی بتا رہے ہیں کہ سنان بن ابی انس آپ کا۔ اور سنیں، یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 570 571 ہے۔ امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو سنان بن انس نخعی نے شہید کیا ہے۔ سیدنا حسین کو سنان بن انس نخعی نے، اور بعض لوگ کہتے ہیں شمر بن ذوالجوشن نے شہید کیا ہے، اور خولی بن یزید اصبہی نے آپ پر حملہ کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں عمر ابن سعد نے انہیں شہید کیا ہے، مگر ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ سنان بن انس نخعی نے انہیں شہید کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محدثین کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ملا باقر مجلسی کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ روایتیں ہیں جس میں شیعہ سنی تاریخ متفق ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 226 ہے، اور روایت بھی کس سے لے کر آئے ہیں؟ امام زین العابدین سے، سیدنا حسین کے صاحبزادے سے، وہ جو واقعہ کربلا کے عینی شاہد ہیں، روایت بھی ان کی طرف منسوب کر کے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بروایت حضرت امام زین العابدین سنان بن انس ملعون حضرت علیہ السلام کا سر مبارک اس لعین کے پاس لایا اور چند شعر اس مضمون کے پڑھے کہ میری سپر کو طلا و نکرہ سے بھر دے کہ میں نے ایک بادشاہ بزرگ کو قتل کیا ہے، اور میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو حسب و نسب میں سب سے افضل تھا اور اس کے مادر و پدر سب سے بہتر تھے۔ ابن زیاد نے کہا برہم و غضبناک آلود ہو کے جبکہ تو جانتا تھا کہ وہ سب سے افضل ہیں، پھر کیوں تو نے ان کو قتل کیا؟ بعد اس کے حکم دیا اس ملعون کو قتل کر دو۔ دیکھنا کہیں میرے وارنٹ گرفتاری جاری تو نہیں ہو گئے۔ مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تمہارے آبا و اجداد کی۔ اور سنو ذرا بات کو، ہم نہیں کہتے، ہم کہہ دیتے تو جو چور کا حال ہوتا وہ ہمارا، ہم نہیں کہہ دیتے۔ ذرا غور کر لو کہ خدا نہ خواستہ امام زین العابدین ناسبی تو نہیں ہو گئے؟ نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ۔ اور ملا باقر مجلسی ناسبیوں کا ایجنٹ تو نہیں ہو گیا تھا؟ اور چلو اس کو بھی چھوڑو یار، روایت سے پتہ ہے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد نے، مرزا جی نے کیا کہا؟ مرزا جی نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ سر سامنے رکھ دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید اللہ بن زیاد نے قتل کروایا؟ اچھا وہ سر سامنے سر کاٹ کے لا کے رکھا ہے میرے، تو کوئی جو ہے میرے سامنے میرے بیٹے کا سر لا کے رکھے تو میں اس کو انعام سے نوازوں گا؟ عبید اللہ بن زیاد نے انعام سے نوازا ہے؟ پہلے تو مرزا جی وہ روایت آپ صحیح متصل سند سے بیان کریں گے۔ ہم نے تو آپ کے سامنے روایت پڑھ کے سنا دی کہ عبید اللہ بن زیاد نے جب اس سے یہ جملہ سنا تو عبید اللہ بن زیاد غصے میں کہنے لگا جب تو جانتا تھا کہ وہ سب سے افضل ہیں تو نے ان کو کیوں شہید کیا؟ پھر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اس لانتی کو قتل کر دو۔ مرزا جی پتہ تو یہ لگ رہا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے بجائے انعام دینے کے اس کو قتل کروا دیا، لیکن ہم اب بھی مرزا جی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک دوسرے حوالے کا بات بھی صفحہ نمبر 203 پر خود ملا باقر مجلسی اپنا تبصرہ دیتے ہیں، سنان بن انس لعین نے نیزہ مارا اور امام ابرار کو منہ کے بل گرا دیا۔ خولی ملعون نے کہا اس کا سر کاٹ لو، جب نزدیک آیا ہاتھ اس شکی کا کانپنے لگا اور جرأت نہ کر سکا۔ بعد اس کے سنان بن انس شکی خود آگے آیا اور سر مبارک تن متھر سے جدا کیا۔ وہی سنان بن انس کہتا جاتا تھا میں جانتا ہوں تم فرزند رسول خدا ہو اور تمہارے مادر پدر بہترین خلق خدا ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں قاتل امام حسین سنان بن انس لعین تھا، لیکن پھر بھی مرزا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد قاتل ہوگا، عمر ابن سعد
قاتل ہوگا یا اور بھی کوئی نام اگر آپ جانتے ہیں، لیکن مرزا جی آپ کے کہہ دینے سے نہیں ہوگا، آپ نے اس کے لیے صحیح متصل سند سے ثبوت دینا پڑے گا۔ آخر میں عرض ہے، مرزا جی کہتے ہیں ایویں غلط تعویلیں کرتے ہیں، یہ اسی طریقے سے کہ آپ ہر بات میں سے، ہم غلط تعویل نہیں کر رہے اور نہ ہی ہم عبید اللہ بن زیاد کی کوئی وکالت کر رہے ہیں، ہم صرف ایک بات جانتے ہیں، اللہ نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روکے۔ عبید اللہ بن زیاد قاتل ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ثابت ہونے کے بعد، ثابت ہونے سے پہلے سنان بن عمر انس النخعی وہ قاتل ہے، کہنے والا کہہ سکتا ہے عبید اللہ بن زیاد نے ہی تو اس کو حکم دیا تھا، ہم کہیں گے عبید اللہ بن زیاد نے اگر خدا نہ خواستہ سیدنا حسین کی شہادت کا حکم دیا، آپ وہ حکم ہی ہمیں صحیح متصل سند سے دکھا دو کہ عبید اللہ بن زیاد نے بجائے گرفتاری کے، عبید اللہ بن زیاد نے بجائے راستہ روکنے کے، عبید اللہ بن زیاد نے خدا نہ خواستہ کوئی یعنی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حکم دیا ہے۔ اور اگر بالفرض ایسا ہو جائے، بالفرض ایسا ہو جائے تو آپ جو بخاری کی روایت سے کوئی تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے، عبید اللہ بن زیاد نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور اس سب سے بھی آخر میں ہمارے وہ حضرات جو مرزا جی کے ڈگڈگیاں بجاتے ہیں، ہم مرزا جی کے مقلدین، ان سے ہمارا 35واں سوال ہے، 46واں، کہ وہ ہمیں اس سوال کا جواب لا کر دیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کو، اگر وہ عبید اللہ بن زیاد کو خدا نہ خواستہ آپ کی چہرے کی بے حرمتی کر رہا تھا، فعید الزمہ اعلیٰ ترجمہ ہے، تمہارا کیا ہوا ترجمہ، اگر وہ کوئی خدا نہ خواستہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے کی بے حرمتی کر رہا تھا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روکا، اس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ یہ صحیح متصل سند سے ہمیں اس کا ثبوت چاہیے، وہ اگر بالفرض نہ مل سکتا ہو تو صحیح ابن عبان کی روایت کی روح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے آپ کے چہرے کی طرف یعنی اشارہ کیا ہے چھڑی سے، اور اس نے آپ کی بارے میں یہ جملہ کہا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اور واقعی سیدنا حسین سے زیادہ خوبصورت کوئی تھا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے قاتلین کو جہنم کے سب سے زیادہ ہولناک عذابوں سے گزارے اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں داخل کرے، جہاں سارے جہنمیوں کا خون پیپ گند آ کر گرتا ہے، اور اللہ رب العزت پوری کائنات کے سامنے ان لوگوں کو رسوا کرے۔ ہم تو مطلب اگر ہمارا دین، اگر سنن ترمذی کی یہ حدیث نہ ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یقین کریں اگر سنن ترمذی کی یہ حدیث نہیں ہوتی تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قاتلین کے اوپر ہر فرض نماز کی دعا کے بعد لعنت کرتے کہ ہر فرض نماز کے بعد کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا، تو ہم بھی قاتلین صحابہ پہ لعنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت ہم مومنین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسلمانوں کو لعنت ملامت سے منع کرتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف بددعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بھیانک ترین عذابوں سے گزارے۔ وما علینا الا البلاغ۔